معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم انتظار حسین کے ایک افسانے قیومہ کی دکان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قیومہ کی دکان تقسیم ہند کے موضوع پر انتظار حسین کا ایک نمائندہ افسانہ ہے جو کہ ان کے اولین افسانوی مجموعے گلی کوچے میں شامل ہے۔ قیومہ اس افسانے کا مرکزی کردار ہے اور دکان کسی خاص شخص، ذات یا آدمی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ اس ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے جہاں مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگ اکٹھے ہو کر دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں کرتے تھے۔ ان میں مذہب، ذات پات کے حوالے سے کوئی اونچ نیچ نہیں تھی۔ ماحول بہت خوشگوار ہوتا تھا، آندھی ہو یا طوفان، دیوالی ہو یا ہولی، عید ہو، محرم ہو، شادی بیاہ ہو یا محفل میلاد، یہ دکان کھلی رہتی تھی۔ اس افسانے کے دیگر کرداروں میں بدھن، حسین گدی، رمضانی کسائی، مکر جی اور الطاف پہلوان شامل ہیں۔ یہ تقسیم ہند کے دوران یہ دکان فسادات کا شکار ہوتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ قیومہ کی دکان بند ہو گئی اور قیومہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چلا گیا اور وہاں جا کے ایک اور دکان کھول لی، مگر ویسے لوگ اور ویسی رونق دوبارہ حاصل نہ ہو سکی۔ اس دکان سے وابستہ سبھی لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب کو ان فسادات میں کھو دیا تھا۔ افسانے سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے: وقت بدلتے ہوئے بھی کیا دیر لگتی ہے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے قیومہ کی دکان کو بند پڑے دیکھا ہے۔ اب یقین تو کاہے کو آئے گا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیومہ کی دکان میں واقعی تالا پڑ گیا۔ قیومہ صرف ایک دودھ فروش نہ تھا، بلکہ قیومہ کی دکان ہمیشہ ان لوگوں سے بھری رہتی تھی جو کہ اپنے کارنامے سناتے تھے۔ کسی کو شکار کا شوق تھا، کوئی پہلوان تھا، کوئی دوسروں کو بڑی مہارت سے دھوکہ دینے کا ہنر جانتا تھا۔ یہ لوگ اپنے کارنامے اس دکان میں آ کے سناتے اور دکان کی رونق بڑھاتے تھے، مگر تقسیم نے ان محبتوں، ان محفلوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ لوگوں کے مزاج، نظریات اور رویے بدلتے گئے۔ انتظار حسین ان تمام واقعات کے چشمدید گواہ تھے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اب وہ حسین ماحول اور وہ حسین لوگ زندہ نہیں ہیں، اب وہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ لوگوں کے پاس نہ محبت ہے اور نہ فرصت، اور اسی کرب کو وہ محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں: جب تقسیم کا عمل شروع ہوا اور اس سے پہلے جب فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو میرے یہاں ایک رد عمل اور ایک افسردگی کا احساس پیدا ہوا کہ کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس افسانے سے اقتباس ملاحظہ کیجیے: چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ بھگت جی کی دکان بند تھی، نیا اتار کی دکان بھی بند تھی، چندو پنواڑی اور فقیر حلوائی اور نتھو سنار کی دکانیں بھی بند تھیں۔ میں نے پھر غور سے دیکھا تو قیومہ کی دکان واقعی بند تھی اور ایک کتا نیم غنودگی کی حالت میں لیٹا تھا۔ اس بیانیہ قسم کے افسانے میں انہوں نے آزادی سے پہلے کے ماحول، حالات، واقعات اور لوگوں کی زندگی کا ایک بھرپور نقشہ کھینچا ہے کہ پہلے کا مشترکہ ہندوستان اپنی تمام تر تہذیبی روشنیوں کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے جگمگانے لگتا ہے۔ شکریہ۔